النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں عرض گزار ہوں رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ہمارے گھر والوں اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا یہ آیت بڑی مشہور و معروف ہے. مطلب ہم وہ سنبھالتے ہیں تو اسے سنتے آتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. لیکن اس کا ایک معنی مفسرین کرام نے جو بیان کیا وہ ہمارے عام طور پر کیونکہ نہیں بیان ہوتا. امام مجاہد علیہ الرحمہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے, مفسرین کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک اس کا معنی لیعبدون کا اور بھی ہے, اور وہ کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیقربون, تاکہ میری قربت اختیار کریں. دیکھیں ایک ہے عبادت کرنا, ایک ہے قربت اختیار کرنا, ان دونوں کے اندر تھوڑا بڑا فرق ہے. اور اگر اس کو ہم آسان سے لے لینا کہ اس کی اہمیت اس کی ضرورت کس طرح سی ہے تو دیکھیں ایک مثال سے آسانی سے سمجھ میں لیتے ہیں. ہم نے گھر کے اندر کوئی بندہ رکھا کام کے لیے, یا کوئی فیکٹری تھی, کوئی دکان تھی, کسی کو کام پر رکھا اور اس کے ساتھ طے پایا کہ آپ نے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کام کرنا ہے. اس کے بدلے کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کھانا ملے گا, چائے ملے گی, مہینے کے بعد اتنی آپ کو سیلری مل جائے گی. معاہدہ طے ہو گیا, معاملات کلیئر ہو گئے. جب بات آگے چلی نا تو ہوا یوں کہ وہ بندہ کھانا بھی کھا رہا ہے, رہائش بھی لے رہا ہے, چائے بھی پی رہا ہے, لیکن جو اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی, وہاں کام کوئی نہیں کر رہا. اب بتائیے ذرا ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ کیا ایسے بندے کو کوئی کام پہ رکھنا گوارا کرے؟ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مشکل بات تو نہیں. دیکھیں وہ اپنے جو ضروریات تھی, جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہے, لیکن جو اس سے طلب تھی وہ چیز کوئی نہیں دے رہا. اب اگر اسے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ یہ کام کیوں نہیں رہے, جب اس سے وہ کترائے گا تو آخر ایک نہ ایک دن میں ہوں کوئی اور ہو, جو بھی ہوگا اس بندے کو وہاں سے ہٹا دے گا. کیوں جی؟ اس لیے کہ میں اس کی ساری ڈیمانڈیں پوری کر رہا ہوں اور یہ میرا کام کوئی نہیں کر رہا. اب بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے مثال دیجیے تاکہ میرا سبق آسان ہو جائے. مجھے ضرورت چھت کی تھی نا, تو میرے رب نے مجھے چھت عطا کر دیا. لیکن ہمیں ضرورت ہے, رب تعالیٰ نے ایک تو آسمان کی صورت میں چھت عطا کر دیا. ہمیں ضرورت ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے پانی بھی عطا کر دیا. ہمیں ضرورت ہے, رب نے کھانے کے لیے ہمیں رزق عطا کر دیا. اور رب تعالیٰ نے ہمیں بسنے کے لیے ہمارا گھر بار بھی عطا کر دیا. یہ آسمان کا چھت بھی کافی تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی سر چھپانے کے لیے گھر دے دیا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر 2 قسم کے ہیں, کہ وہ گھر بھی ہیں کہ جو تمہارے لیے پکے ہیں,
اور وہ بھی ہیں کہ جب کبھی عارضی تم نے جانا ہو تو تمہیں خیموں کی صورت میں بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کر دی۔ اور پھر فرمایا ان لکم فی الانعام العبرۃ، میں نے تو اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو نا، جانوروں کو دیکھ لو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ رب نے نا بڑے پیارے انداز سمجھا، فرمایا کسی اعتبار سے نا لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، بعض آسمان کا سوچ رکھتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ آسمان دیکھ لو نا کیسے بنایا ہے، بعض زمین کی سوچ رکھتے ہیں، ان کو بتا دیا تم زمین کی سوچ رکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا وہ کون سی عظیم ذات ہے جس نے یہ بنا دی۔ جو مال مویشی کی فکر رکھتے ہیں نا، رب نے انہیں بتا دیا تم اپنے مشغلے کے مطابق دیکھ لو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا مجھے پہچاننے والے، اگر تو ڈھونڈنا چاہتا ہے، واقعی تو میری قربت چاہتا ہے، واقعی تیرے اندر کچھ ہے، کچھ ذوق رکھتا ہے میری طرف آنے کے لیے، فرمایا ایک جانوروں کو دیکھ لو نا، ہم نے کیسے ان کے خون اور گوبر کے درمیان سے تجھے ستھرا دودھ عطا کر دیا۔ لیکن ایک ہے رب نے جو چیز دی نا، میری ضرورت تھی، ہر چیز رب نے مجھے پرووائڈ کر دی، میری ضرورتیں پوری ہو گئیں، لیکن میری ڈیوٹی کیا تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تم نے صرف رب کی عبادت کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہے نا خیانت والی بات، میری ضرورت تھی نا، چھت مجھے مل گیا، گھر شان و شوکت سے مجھے تھا مجھے مل گیا، میری ضرورت تھی مجھے پینے کی اشیاء چاہیے تھی مل گئیں۔ دیکھیں عمارتوں سے کیونکہ گھر نہیں نہ ہوتا، ہمیں افراد کی ضرورت تھی، رب نے بیوی دے دی، بچے دے دیے، ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے دے کر سب کچھ خود کفیل کر دیا۔ ایک ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ تم نے رب کو راضی کرنا ہے، مقصد صرف یہ ہے، جو اتنا دے رہا ہے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے نا کہ جو اتنا دے رہا ہے صرف اس کو راضی کرنا۔ دنیا کا اصول کیا ہوتا ہے، جو کبھی زندگی کے اندر ایک دفعہ بندہ مشکل میں پھنس جائے نا اور قرض دینے چلا جائے تو وہ 500 روپے دے دے، بندہ کہتا ہے یار یہ مصیبت میں 500 دی، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں، اسے بھی میں بھول سکتا، نہیں اسے تو میں نہیں بھول سکتا۔ گھر کے اندر کبھی مستری لگوایا ہوا ہو نا مکان بنانے کے لیے اور اچانک کوئی مزدور نہ ملے، کوئی بندہ کہہ دے یار پریشان نہ ہو، آج میں تمہارے کام کے لیے آ جاؤں گا، بندہ کہتا ہے یار یہ رات کو اگر ساری رات بھی کہے گا اس کے لیے میں دے دوں گا۔ کوئی پوچھے کیوں دے گو، یار جس وقت کسی نے نہیں نہ سنبھالا یہ میرا سہارا بن کر آ گیا تھا، جب سب نے رخ موڑ لیا تھا نا یہ میرا بن کر آ گیا تھا۔ یار اگر کوئی 500 دے دے مشکل میں مجھے یاد رہتا ہے، کوئی ایک دن مجھے دے دے مجھے یاد رہتا ہے، کیوں کہ اس نے مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ تو یار اگر میں اسے نہیں بھولتا کیونکہ میں وفادار ہوں، تو بتائیں جس رب نے اتنا دے دیا ہے آخر اس سے غفلت کیوں ہے؟ ایک ہے نا بات، وہ رب خود کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ خطاب بڑے نازوں سے رب نے کیا، فرمایا اے انسان کریم رب سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ تو بندہ دھوکے میں بھی تو آئے تو کسی سے آئے نا یار، یہ بھی تو ہے نا کس سے، وہ کریموں کے در کو بندہ چھوڑ کر جائے۔ فرمایا ما غرک بربک الکریم، وہ جو کریم ذات ہے اس سے بھی تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تو اتنا مادیت کے اندر آ گیا، تو اتنا اپنی ذات میں مگن ہو گیا، اتنا اپنے رشتوں کے اندر کھو گیا، تو اتنا دنیا کے اندر فنا ہو گیا کہ جس مالک نے تجھے بقا عطا کی آج تو اس کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ تو ہمیں جو پکار ہے نا پکار، وہ پکار یہ ہے کہ اس رب کی قربت اختیار کرو جس نے تمہیں اتنا عطا کر دیا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ قربتوں کا سفر تو وہاں شروع کیا جائے نا جہاں کچھ تعلق ہو، جہاں تعلق یہ بھی نہیں بن پا رہا، ہم قریب کیسے ہوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا بندہ نا رب کے سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے پتہ؟ جس چیز سے آج ہم دور ہو گئے۔ میرے نبی فرماتا ہے سب سے زیادہ رب کا قرب بندے کو سجدے میں ملتا ہے، سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے نا کبھی لذت لے کر۔ اصل میں بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے بے نمازی ہوتے ہیں، نہیں، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے جلدی جائیں نا، جلدی جائیں نماز پڑھیں اور واپس چلے جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر 4 منٹ کے بجائے 2 لگ جائیں، امام صاحب یہ 8 منٹ کی جماعت کرواتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو جائے کہ امام صاحب اگر 4 منٹ کے اندر جماعت کروا جائیں، 4 میں بقیہ نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ جب میری سوچ یہ ہے نا پھر لذت نہیں ملتی۔ لذت لینے کے لیے دیکھیں میں ایک آسان کر دیتا ہوں، کھانے کی آپ کے سامنے مزیدار چیز ہو، آپ کی پسندیدہ ترین چیز ہو، لیکن آپ کو کہا جائے کہ آپ نے 1 منٹ میں کھا کر چلا جانا ہے، آپ کہیں گے یار کھا تو میں لوں گا لیکن مزہ تو کوئی نہیں آئے گا۔
کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر پانی بھی ہو نا، ضرورت کے تحت بندہ پیے اور چوس چوس کر گھونٹ گھونٹ کر کے پیے، وہ سادہ پانی بھی شربت کا مزہ دے دیتا ہے. عبادت وہی ہے، نماز وہی ہے. ہم سوچتے ہیں نا یار کسی کو بڑی لذت دیتی تھی، مجھے کیوں نہیں دیتی تھی؟ وجہ یہ تھا کہ کوئی اہتمام کر کے رب کے حضور جھکنے کے لیے جاتا ہے، کوئی جو ہے نا دلچسپی کے لیے جاتا ہے، ذوق کے لیے، کوئی من کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے. یار میں کس پاک بار وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام سے نا جبریل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ یہ حدیث جبریل ہے، بخاری مسلم کے اندر طویل، جس کے اندر ایک چیز ہے. پوچھا احسان کیا ہے؟ تو میرے محبوب کے جو لفظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. آج میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی جھکتے ہیں، لیکن انداز کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا جب رب کی حضور کبھی کھڑا ہوتا ہے نا، جب کبھی دیکھیں نا گھر بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ کر آ گئے نا، کام چھوڑ کر آ گئے، اب انداز کیسا ہونا چاہیے تاکہ مجھے مزہ بھی تو ملے نا، مجھے قربت بھی تو ملے. فرمایا ایسے ہونا کأنک تراہ، گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر تو اس معیار پر نہیں پہنچ سکتا، پریشان اب بھی نہ ہو. اگر چلو اس پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ لیول ہے نا، ہر ایک تو نہیں جا سکتا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا تو نہیں نہ دیکھ رہا، یہ تصور کرو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یار کبھی میری نماز کے اندر یہ تصور تو آئے نا، کبھی میں یوں جب تکبیر تحریمہ کہنے لگوں، میرے کے جو تخیلات ہیں، میرا جو تصور ہے، کبھی کعبہ میری آنکھوں کے سامنے آیا. میں یہ تو کہتا ہوں مجھے نمازوں میں مزہ نہیں آتا، لیکن کبھی دیکھیں کعبے کو میں نے آنکھوں کے سامنے رکھا بھی تو ہونا، میں کبھی اس کو سامنے مجھے لگے تو صحیح کہ میں باب کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کبھی تصور تو جماؤں حتیم کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، کبھی تصور تو جماؤں میزاب رحمت میرے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے وہ کہکشاں بن کر آئے نا، پھر مزہ نہ آئے تو بات ہے. کبھی یوں قیام میں کھڑا ہو کر تصور تو کروں نا. وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ جب میں یوں کھڑا ہوتا ہوں نا تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کل میں رب کی حضور کس طرح کھڑا ہوں گا. جب یہ تصور ہو یہ مزہ آئے گا. تو میرے محبوب نے فرمایا جو رب کا قرب چاہتا ہے، جو واقعی چاہتا ہے مجھے قربت مل جائے، بچوں کو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. دیکھیں نا اگر چاہتے ہیں نا کہ واقعی مجھے رب کا قرب ملے، جتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا سجدے میں چلا جائیں، اللہ کا قرب مل جائے گا. یہاں پھر میں اور بات آپ کو بتا دوں، سجدے میں ایک جانا ہے، سجدہ ہم دیتے ہیں، لیکن ایک پتہ کیا طریقہ ہے سجدے کے پورے انداز کو اپنانا ہے. ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پتہ کیا پڑھتے ہیں، یوں ماتھا لگایا. آپ کہیں گے یار یہ تو مسئلہ ہمیں پہلے ہی آتے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، دیکھیں ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ جبین کو سختی محسوس ہوئی ہے یا نہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا یار یہ کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا حدیث تو ہے ہی صحیح، لیکن میں حکمت کی بات آپ کو بتاؤں، اس میں ایک راز بھی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا یہ جبین جو ہے نا سارا مسئلہ اسی کے اندر ہے. اللہ کرے میری جو بات ہے آپ سمجھ بھی آ جائے، سارا مسئلہ اسی کے اندر ہو. یہ جتنی رگڑ کھاتی ہے نا اتنی اندر کا مٹ جاتا ہے سارا نظام. جتنی سے سختی محسوس ہو، کہے گا میرا جھک گیا نا، اب زمین کی سختی لگے گی، زمین کی خاک جب مل جائے گی اس کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی، اور دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. میں نے کہا انسان کی جو ناک ہے نا ساری تباہی یہی رکھ کے رکھ دیتی ہے. بعض اوقات بندے کا بہت سارے کام کرنے کو دل کرتا ہے، یہ ناک نہیں کرنے دیتی. بعض اوقات کئی کام چھوڑنے کا دل کرتا ہے، یہ ناک چھوڑنے نہیں دیتی. میرے رب نے کیسا پیارا نظام رکھا. فرمایا سجدے میں ناک رگڑنا، تجھے یہ پتہ چل جائے ہے میں نے رب کے حضور ناک کو ختم کر دیا ہے، اب میری اپنی ذات ختم ہو گئی ہے. یہ لذت ہے، یہ رب کا قرب اس وجہ سے ملتا ہے کیونکہ قرب اپنی میں ختم ہو گئی نا. جب انسان اپنی میں سے نکلا پیچھے تو ایک ہی ذات بچ جاتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے اب مولا میں گیا، اب تو ہی تو ہے، اب تو ہی تو ہے. اور اس کے لیے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے نفس کو تھوڑا سا بھوک کی طرف لے کر آئیں. رب کا قرب پانے کا نا ایک ذریعہ علماء نے یہ بھی لکھا، اور بڑی پیاری بات مفسرین کرام نے لکھی. فرمایا کہ جب نفس کو پیدا کیا گیا نا تو رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں. اس نے کیا کہا؟ میں. تو رب تعالیٰ نے پھر پوچھا، اس نے کہا جی میں. پھر اس کو رکھا گیا بھوکا. جب بھوکا ٹھیک ٹھاک رکھا گیا نا تو اب رب تعالیٰ نے پوچھا اپنا تارو، تو یہ کہنے لگا یا اللہ اب تو ہی تو ہے. تو اس لیے علماء متصوفین نے یہ لکھا کہ اگر واقعی جو ہے نا چاہتے ہو نا کہ رب کا قرب اختیار کیا جائے، اس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ یہ رب کے قریب ہو جائے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں
اپنے رب پر نا یقین کی کیفیت بھی بنائیں. ہماری آج رب کی قربت کیوں نہیں ملتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو اعتماد ہے وہ کبھی دوست پر ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار پر ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی مادیت کی چیز پر ہوتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی شکر کی کیفیت کے اندر نہیں آئے. اور علماء نے لکھا کہ رب کے قرب کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندہ رب کا شکر ادا کرے. رب کا شکر جو ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. یہ شکر خود ایک عبادت ہے. میں اس چیز کو کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ اس دور کے اندر نا معذرت کے ساتھ ہم سے یہ چیز دور ہو گئی، معذرت کے ساتھ یہ دور ہو گئی. کبھی رب کی قربت کا انداز ہم نے رکھا ہی نہیں. حالانکہ حدیث قدسی ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ جو مجھ سے گمان رکھے گا میں ویسے اسے عطا کر دوں گا. دیکھیں نا اس حدیث پاک کے ٹکڑے پر میرے لفظوں پر غور نہیں کرنی، تھوڑا سا مفہوم میں جائیں، تھوڑا توجہ کہیں جائے، کہیں جائیں آپ. کیسی تسلی میرا رب دے رہا ہے. انا عند ظن عبدی بی. میں نے جس دن پہلی دفعہ یہ حدیث پاک پڑھی تھی نا، سچی بات ہے میں کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا. میں نے کہا یار اس سے بڑھ کر بھی مجھے کچھ سہارا چاہیے. میں پتہ نہیں بھٹک کدھر رہا ہوں. مجھے سچی بات ہے اپنے آپ پر اگر چاہے نا بندہ رونا آتا ہے، یار میں کدھر کے دھکے کھا رہا ہوں، میں کہاں غفلت میں پڑا ہوں. میرا رب اتنی بڑی تسلی دے کر، رب تسلی دے رہا ہے. فرمایا میرے بندے تو جو گمان رکھے گا، گمان تیری مرضی کی بات ہے. کیسی پیاری بات ہے. دیکھیں نا آپ کا گمان دوست پر ہوتا ہے لیکن کام کئی دفعہ نہیں آئے گا. بعض اوقات والدین بھی سہارا نہیں بنتے، بعض اوقات جو مال گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ بھی کام کوئی نہیں آتا. بندے کی قیمتی قیمتی چیزیں جو ہیں ساتھ بڑی امید سے بندہ چاہتا ہے یہ کام آئے گی. کوئی الیکٹریکل چیز ہے لیکن اچانک خراب ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے. میرا رب ہے وہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. میرے بندے تو جو گمان رکھے گا، تھوڑا رب کی رحمت کا گمان رکھنا یار. ہاں تھوڑا صحیح بات ہے، تسلی رکھنا یار. کیوں ہر وقت شور ہے؟ نہیں جی میرے دکھ ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوں گے، وہ جی میری بیماریاں ہیں کبھی دور نہیں ہوں گی. یار اگر میں نے دور کرنی ہے تو دور نہیں ہوگی. ہم پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں جی ابھی غربت آ جائے گی، ہمارا نظام نہیں چلے گا، وہ جی اتنے سے کیسے ہو سکے گا. ابھی ایک مہینہ پہلے ہی رونا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یار آمدنی کم ہے، یہ نظام کیسے ہو سکے گا. یار یہ اگر آپ نے چلانا ہے، میں نے چلانا ہے، پھر کبھی بھی نہیں چل سکے گا. اگر اس مصیبت کو ہم نے دور کرنا ہے کبھی بھی نہیں دور ہو سکتی. لیکن اگر یہ یقین ہو جائے جس رب نے یہ دن دیا ہے وہ دن بدل بھی دے گا. اور یہ میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی لفاظی ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے اپنے لفظ ہیں، میں قرآن کی آیت سامنے رکھتا ہوں. میرے رب نے بڑی تسلی دی. فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. میرا رب فرماتا ہے یہ جو دن ہے نا، دن ہے ہم انہیں پھیر پھیر کر لے کر آتے ہیں. آپ کہیں گے یہ اس میں کیا راز ہے؟ میں جو سمجھا ہوں نا بطور طالب علم، یہ آیت بندے کو پوری زندگی کے لیے مضبوط کر دیتی ہے. کیسے؟ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے. یہ آیت کہتی ہے کبھی کچھ مل جائے تو تکبر نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ دن پھر جاتے ہیں. اگر عزت مل گئی تو یہ نہ سمجھو میں خود بڑی شے ہوں، کیونکہ رب کہہ رہا ہے رک جا رک جا. تلک الایام نداولها بین الناس. اگر مال مل جائے نا تو وقت کے فرعون نہ بن جاؤ، وقت کے حامان نہ بن جاؤ، وقت کے یزید نہ بن جاؤ. کیوں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. اگر آج عروج ہے کل زوال کی طرف بھی آ جائے گا. اگر لوگوں کا مجمع آپ کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمزوروں کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیں. نہیں، رب بتا رہا ہے تکبر نہ کر، رعونت سے باہر آ جا. تلک الایام نداولها بین الناس. اپنے عروج پر ناز نہ کر بلکہ عروج دینے والے رب کا شکر تجھے ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کبھی دکھ آ جائے نا، کبھی بیماری آ جائے، زندگی ہے نا نشیب و فراز ہیں، آتے رہتے ہیں. میں نے تفاسیر میں پڑھا ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے اسے بنایا تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن بارشیں برسائیں. تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کتنے دن بارشیں برسی جی؟ 39 دن غم کی بارشیں اور 1 دن خوشی کی بارش. پھر گیلی ہو گئی، انسان تیار ہو گیا، خشک کرنے کی ضرورت. فرمایا رب نے 40 دن ہوائیں چلائیں، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی. اب زندگی کے اندر کتنے فیصد دکھ؟ دیکھیں نا کتنے فیصد، اتنے دکھ، 1 راحت. لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان دکھوں سے گھبرا نہیں.
یہ دکھ تجھے مضبوط کریں گے. دکھ ہیں وہ کون سی زندگی ہے جس کے اندر دکھ نہیں یار؟ وہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی کے اندر کبھی غم ہے، کبھی جو ہے نا مفلسی محتاجی ہے، کبھی غربت ہے، فقر ہے، کبھی جو ہے نا لوگ تانے دیں گے، مختلف کیفیات ہوں گی. لیکن یہ ذہن میں یقین رکھ، تلک الایام نداولها بین الناس. اگر آج غربت ہے تو کل رب آسودہ حالی بھی تو کر دے گا. اگر آج غم ہے کل میرا رب ہے نا، میرا رب ہے یار. میں کیوں گھبراؤں یار؟ میں مسلمان ہوں، میرا ایک تعلق ہے، ایک واسطہ ہے. گھبراتا وہ ہے جس کا سہارا کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا یار وہ جو پتھر کے خدا مانی بیٹھا ہے وہ اس پر یقین رکھی ہوئی ہے، اور میں تو وحدہ لا شریک کو خدا مانتا ہوں جو مجھے تسلی دے کر کہہ رہا ہے میرے بندے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے سے اچھے گمان رکھتا چلا جا، میں تجھے اچھی عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ ایک رب کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. کبھی ہم شکر کی طرف آئیں. ہماری کیفیت سچی بات ہے یہ، اگر پورا مہینہ صحت ٹھیک ہو، ایک دن صحت خراب ہو جائے نا، ہم اس سارے پچھلے دن کو شکر کو چھوڑ دیتے ہیں، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں. کاروبار کے اندر اگر پورا سال بہتری ہو، سال کے اندر کبھی چند دن کمزوری کی نوعیت آ جائے، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی میرے تو حالات بڑے خراب ہیں. بڑے جی بتنے کیا ہے، یہ نظام چالی کچھ نہیں رہا. جو مزدوری والا ہے اگر مہینے کے اندر نہ اکثر دن مزدوری لگے، ایک دو دن نہ ملے تو کہے گا جی کیا کہتا ہوں، فارغ بیٹھا ہوا ہوں. نہیں یار ابھی کیا ہے، ابھی تو شکر کی ضرورت ہے. تو یہ کہے الحمدللہ پورا مہینہ رب نے عطا کیا ہے، تھوڑی سی تو آزمائش آئی ہے. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بندہ مومن پر جب کوئی پریشانی آئے حتیٰ کہ کانٹا چبھے، جب صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے. یہ انعام ہے. اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے اور اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. مصیبت پر مصیبت پر جو جتنا صبر کرے گا اللہ اسے اتنا قرب عطا کرے گا. میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور چیز ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسی آزمائش ہے؟ مال گیا، آل اولاد گئی، بیماری آئی، لیکن ہمیشہ کیا کیا؟ صبر کیا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب ہی صابرین کا عطا کر دیا. ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لینا یار، یہ انبیاء کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ وہ جلیل القدر تھے، رب کے مقرب بندے تھے، لیکن آزمائشوں پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب خاص عطا کر دیا. وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مسئلہ ہے، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میری کیفیت یوں بن جاتی ہے کہ میں گر جاتی ہوں، سطر میرا کھل جاتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں. کیا کر دیں؟ آپ دعا کر دیں. کس بات کی؟ اللہ مجھے شفا عطا کر دے. تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، عورت کمزور ذات، مرگی کا مریض اگر آپ نے دیکھا آپ بہتر جانتے ہیں کیفیت کتنی ہے. اب میرے محبوب کریم علیہ السلام کا آگے سے انداز بھی سنیے گا. یہ حضور ایک تعلیم دے رہے تھے. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں تجھے شفا مل جائے، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے جنت کی دعا کر دیتا ہوں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب دیکھیں نا کیسا انداز ہے کہ اگر چاہے تو تجھے دعا کر دوں رب شفا دے دے، چاہے تو جنت تیرا ٹھکانہ بن جائے. اب بتائیں نا اگر اس کی جگہ میں ہوتا آپ ہوتے، اپنی ایمانداری سے سوچئے گا کیا خیال آتا؟ حضور شفا کی بات ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور دیکھیں جنت تو آپ کے وسیلے سے ہے ہی صحیح، لیکن شفا مل جو بیماری میں ہوتا ہے نا، خود دیکھیں اس وقت کیا کہتی ہے، بندہ کہتا ہے ساری دنیا ایک طرف، میرا مرض ایک طرف ہے، پھر ہو عورت ہو اس کیفیت کے اندر، لیکن صبر دیکھیے. یہ پیغام ہے میرے جیسے کے لیے، صبر دیکھیے. عرض کرتی ہیں حضور آپ نے اختیار دیا نا، میں صبر کروں گی، آپ جنت کی دعا کر دیں. حضور میں کیا کروں گی؟ میں صبر کروں گی. اب دیکھیں نا مانگنے کا بھی انداز ہے، یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے. پہلے کیا مانگا؟ جنت مانگ لی، میں صبر کروں گی. پھر پتہ ہے کیا کمال ہوتا ہے، یہ ایک ڈھنگ ہوتا ہے مانگنا بھی. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی دعا کر دینا. آئے حیا کیسی! حضور جب مرگی کا اثر ہوتا ہے نا تو مجھے ہوش نہیں رہتا، تو اس وقت میرا سطر کھل جاتا ہے، بس میں صبر کروں گی، آپ دعا کر دیں جب دورہ پڑے تو میرا سطر نہیں کھلنا چاہیے.
اب حضور نے نا جنت کی دعا کر دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا یہ چیلنج کیا کرتے تھے. صحابی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں, حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں. چیلنج پتہ ہے کیا تھا؟ کہتے تھے لوگوں اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھے, میں دنیا میں جنتی دکھاتا ہوں. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, لوگ کہتے جی بتاؤ, تو کہتے وہ جو سیاہ رنگ کی تمہیں عورت نظر آ رہی ہے نا, وہ جو بظاہر تمہیں سیاہ رنگ کی نظر آ رہی ہے, میں کہتا ہوں یہ جنتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے؟ تو کہا میں نے یہ دیکھا تھا, انہوں نے مانگا تھا اور حضور نے ان کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دی. یہ حدیث پاک صحیح بات ہے, میرے جیسے طالب علم کو بڑے سبق دیتی ہے کہ عورت کا صبر بھی دیکھیں اور مانگنے کا ڈھنگ بھی دیکھیں. انداز بھی, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, مانگنے کا ڈھنگ بھی دیکھیں اور عطا کرنے والے کی عطا بھی دیکھیں. اور میرے نبی کے صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیں. دیکھیں نا, عقیدہ بھی میرے نبی کے صحابی کا دیکھیں کہ عقیدہ بھی کیسا دے دیا. ورنہ زمانے والوں, میرے نبی نے کہہ دیا یہ جنتی ہے. دیکھیں اگر ایک عورت ہو کر اتنا صبر کر سکتی ہے تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مشکل کے اندر یہ رونے کی کیفیت آنی چاہیے؟ نہیں, بلکہ سوچنا چاہیے ادھر آزمائش ہے تو ادھر خیر بھی تو ہے نا, ادھر مشکل ہے تو ادھر خیر بھی تو ہے. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک بچہ تھا, فوت ہو گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے. بیوی دیکھیں کمال کی, یہ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں اور سبق جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ذہن میں بٹھانے والے ہیں. اب بچہ فوت ہو گیا, شوہر گھر سے باہر, بیوی پتہ ہے گھر والوں کو کیا کہتی ہے کہ جب تک ابو طلحہ کو میں نہیں نہ بتاؤں گی کسی نے بچے کی موت کی خبر نہیں دینی. آپ خود سوچیں, بچہ جائے, وہ عورت, اس کی کیفیت کیا ہو؟ شوہر گھر میں نہ ہو, جس کا سارا کچھ ہے ہی اس کا شوہر ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہے, لیکن کہتی کہ تم نے نہیں بتانا. باویلا نہیں, بے صبری نہیں, رونا دھونا پیٹنا نہیں, جب تک میں نہ بتاؤں نہیں بتانا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آئے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں, محسوس بھی نہیں کروایا. شوہر تھکا آ رہا ہے نا, تو عورت کا امتحان ہے یہاں پر. عورت اگر دور سے رونا دھونا شروع کر دے گی, پتہ نہیں وہ دن کیسے گزار کر آئے گا. وہ سارے دن کا تھکا آ رہا کس نوعیت میں گھر آئے گا. وہ گھر سکون لینے کے لیے آیا, اس کی تو بے سکونی بن جائے گی. لیکن جو دانش مند عورت ہوتی ہے, عقل مند, وہ کہتی ہے کہ باہر سے آیا ہے نا, اس کے وہ والے دکھ تو ختم کر دوں. پتہ نہیں کسی نے جھاڑا ہوگا, کسی نے کتنے جملے سنائے ہوں گے, کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی. وہ گھر کے اندر تو سکون لینے کے لیے آیا ہے, میں بھی سکون نہیں دوں گی تو اسے سکون کہاں سے ملے گا. اب بیوی کا انداز دیکھیں, شوہر آئے, سکون ہے, کھانا بنایا, کھانا بنا کر کھانا دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا, آپ گئیں, آپ نے بناؤ سنگھار کیا. بناؤ سنگار کرنے کے بعد شوہر کے سامنے آئیں, شوہر نے حق زوجیت ادا کیا. حق زوجیت ادا کرنے کے بعد, غسل کرنے کے بعد جب بیٹھے نا, اب بیوی کا انداز دیکھیں. کہنے لگے ابو طلحہ ایک سوال پوچھنا تھا. تو وہ فرمانے لگے بتائیے. تو کہتی ہیں بندے کے پاس اگر کسی کی کوئی امانت ہو, کسی کی کیا ہو, کوئی امانت ہو, اور وہ امانت چھوڑ کر جانے کے بعد جب لینا چاہے, کیا اسے اختیار ہے, لے سکتا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. جس کی امانت ہوتی ہے, ملکیت اسی کی ہوتی ہے, دوسرے کا اختیار کیا ہے, جب چاہے لے سکتا ہے. تو وہ کمال کی عقل مند بیوی, وہ کہنے لگی, اے ابو طلحہ, رب نے بیٹا جو امانت دیا تھا ہم سے واپس لے لیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا, حضور نے بشارت دی, فرمایا یہ تمہارا وہ انداز تھا جس انداز پر رب فرشتوں میں بھی ناز کر رہا تھا. ہمیں صحیح بات ہے, ہمیں قربتیں کیوں نہیں ملتی, ہمیں رب کے ساتھ وہ تعلق جو نہیں رہا, وہ واسطہ نہیں رہا, وہ ہمارا ایک رب کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا وہ انداز نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ایک چیز نہیں نہ ملی, ہم سارے جہاں کو کہتے ہیں یار یہ نہیں ملا, اور بعض اوقات معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بول دیتے ہیں, یار وہ بے نمازی بھی ہے, رب اسے اتنے دیے جا رہا ہے, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں مجھے نہیں مل رہا. یار اللہ کے بندے, کیا نمازیں اس لیے پڑھی تھی کہ یہ مل جائے گا؟ یار وہ گناہ گار ہے, پھر بھی اس کی اتنی عزت ہوتی ہے, میرے آگے پیچھے کوئی نہیں گھومتا. تو میرے بھائی, عزت اس کا نام نہیں ہے, عزت تو رب کی رضا کا نام ہے, عزت رب کے قرب کا نام ہے. تو شکر کر, رب نے تجھے سجدوں کی توفیق دی ہوئی ہے, شکر کر رب نے تجھے دیا ہوا. ہم ہمیشہ کمی کی طرف ہی آتے ہیں, لیکن کبھی وہ چیزیں بھی غور کریں نا جو رب نے ہمیں ہی عطا کی ہوتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک بندہ تھا بڑا مالدار, لیکن میں نے عرض کیا نا, تلک الایام نداولها بین الناس, دن بدلے, غربت آ گئی.
اور آپ فرماتے ہیں غربت ایسے آئی کہ وہ گھر بھی گیا، سارا کچھ گیا، چٹائی پر آ گیا، لیکن انداز کیسا، چٹائی پر بیٹھا کہہ رہا ہے مولا تیرا شکر، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن یا اللہ تیرا شکر۔ کوئی بندہ گزرا نا آج کے دور کا ہی، تو اس نے اسے گزرتے ہوئے کہا کہ شکر کس بات کا تھا، اتنا مالدار تھا، سارا مال چلا گیا، وہ تیرا تو گھر تھا، گھر بھی سارا چلا گیا، بچا کچھ بھی نہیں، چٹائی پر آ گئے ہو، پھر کہتے ہو مولا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ شکر کس چیز کا، کچھ ملے تو پھر شکر ہے، سارا جا بھی رہا ہے پھر شکر کر رہا ہے۔ لیکن اس نے کمال کا جملہ بولا، اس نے کہا تو کہتا ہے کہ کچھ پاس ہو نا پھر شکر کرنا چاہیے، ہاں میرے پاس رب کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے نا یار، ابھی میرے پاس کچھ ہے، اور میرے پاس الحمدللہ سب سے بڑھ کر نعمت ایمان ہے یار۔ ہم کیوں پر احساس کمتری کا شکار میں کیوں، ہم بعض اوقات خود پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی نہیں، ہم لے لیتے ہیں اپنے ذمے، وہ یار اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ساری رات سوچتے رہیں گے، دن سوچتے رہیں گے، اسی کیفیت کے اندر زندگی تباہ ہو جائے گی۔ نہیں یار ادھر ہی کیوں چلیں، الحمدللہ میرے پاس ایمان ہے، رب نے دیا ہے، میرے پاس کیسے کمی ہے، رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ہاتھ دی ہیں، رب تعالیٰ نے مجھے پاؤں دی ہیں، کائنات کے اندر عظیم سے عظیم نعمتیں دی ہیں۔ اب میں بھی کہوں کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، میرے پاس رب کا وہ کچھ ہے جس کی زمانہ قیمت بھی لگانا چاہے تو کبھی قیمت بھی نہیں ادا کر سکتا۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو نا ایک مل گیا ناشکرہ، اور وہ کہنے لگا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور بعض اوقات نا مجھے سچی بات ہے ایسے بندے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہر دور ہی میرا مشکل کے اندر تھا، یعنی کہ کہتے ہیں جی میں بچپن کے اندر تھا تو میرے والدین بڑے سخت ہیں، میں نوکری پر گیا تو میرا جو سربراہ تھا وہ بڑا سخت تھا، شادی ہوئی میری بیوی بڑی سخت مل گئی، بعد کے اندر اولاد ہوئی، اب اولاد بڑی سختی کے اندر آ گئی، تو میں بعض اوقات تنہائی میں سوچتا ہوں کہ یار اتنا ہی یہ سادہ بندہ تھا، زندگی کے اندر جو ملا اس طرح کا ملا ہے، اتنا ہی یہ شریف و طبع ہے، ہر ایک سے شکوہ ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ یار ہم اتنے ہی اعلیٰ ہو جاتے ہیں کہ سارا زمانہ برا ہو جاتا ہے، ہر چیز پر بعض اوقات ہماری عادت بن جاتی ہے نا وہ شکوے شکایتیں کرنے کی، تو آپ کے پاس بھی وہ شخص گیا رونے لگ پڑا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کنگال ہو گیا، اب کچھ کر دیں، لیکن بزرگوں کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، آپ نے اسے بڑا پیارا انداز دیا، اس نے کہا اچھا آپ بالکل غریب ہیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ اچھا جی کیسے مدد؟ فرمایا یوں کام کر دو نا، یہ تمہارے 2 ہاتھ ہیں نا، 1,00,000 درہم لے لو، ایک ہاتھ مجھے دے دو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ایک ہاتھ مجھے دے دو، 1,00,000 درہم، تم مالدار۔ اس نے کہا یہ تو سودا مجھے کوئی نہیں منظور۔ فرمایا چلو چھوڑو یہ کام رہنے دو، ایک آنکھ مجھے دے دو، 1,00,000 درہم تم لے لو، تم مالدار ہو جاؤ گے، یہ آنکھ مجھے دے دینا۔ وہ کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیچھے رہے گی ایک آنکھ جائے گی۔ فرمایا چلو چھوڑو یہ بھی نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں 1,00,000 درہم تم لے لو، ایک پاؤں مجھے دے دو۔ اس نے کہا جی نہیں یہ بھی سودا نہیں۔ فرمایا دیکھ لو ابھی تو میں نے صرف 3 عضو گنوائے، 3,00,000 درہم کی آفر تو نے ٹھکرا دی ہے، ابھی کہتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ 3,00,000 درہم کی تجھے آفر دی ہے، 3 عضو سے اس مانگے تو نہیں دیتا، ابھی کہتا ہے میں غریب ہوں۔ یار رب کا شکر ادا کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں رب کی اگر قربت چاہیے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور جیسا رب کے ساتھ کہ یقین کی کیفیت میں انا عند ظن عبدی بی، یہ ایک ڈھارس ہے، یہ ایک حوصلہ ہے، یہ ایک بندے کو جوان کر دیتی ہے، زمین سے آسمان پر چیز لے جاتی ہے، بندے کو اپنی خودی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یار تو کہاں ہے، رب نے تجھے کتنا اونچا کر دیا ہے کہ میرے بندے تو جیسا رکھے گا تو کیوں نہ جنت کا گمان رب سے رکھ لے۔ دیکھنا یار ہم نے بندے سے تو مانگنا نہیں، کیوں نہ خیر کا گمان اب رب سے رکھ لیں، امید رکھ لیں۔ ہمارا جو ایمان ہے نا، ایمان یہ بھی خوف اور امید کے درمیان ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت والے دن نا یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت کے اندر ہے اور ایک بندہ جہنم کے اندر ہے، کہتے ہیں مجھے رب کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے ڈر ہوگا وہ اکیلا عمر ہوگا، اور کہتے ہیں رب کی رحمت پر امید کتنی ہے، اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ ساری دنیا جہنم کے اندر صرف ایک بندہ جنت کے اندر، تو کہتے ہیں رب سے امید اتنی ہے کہ اکیلا بھی وہ عمر ہی ہوگا۔ یہ تھوڑا سا انداز، یہ ایک توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ ہم بعض اوقات اتنے ہو جاتے ہیں یا تو رحمت پر جری ہو جاتے ہیں نا، خوف ہمارے قریب بھی نہیں آتا، یا اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رحمت کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس دور کے اندر سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے
کہ ہمارا رب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کمزور ہو گیا، جو یقین تھا نا وہ کمزور ہو گیا۔ وہ واصف علی واصف نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے تو دنیا کا دانشور ہی، لیکن بعض جملے اس کے بڑے پیارے ہیں، اور اس نے لکھا کہ اس دور کے اندر نا کسی کو ایک ہاتھ کے اندر اگر دولت دے دی جائے اور ایک طرف اس کو اللہ اور رسول کا رشتہ دے دیا جائے اور کہہ دیجیے تمہارے انتخاب ہے، جس کو چاہے لے لو، تو کہتا ہے انسان اتنا گر چکا ہے اس رشتے کے بجائے یہ دولت کے قریب آئے گا۔ آپ دیکھ لیں ہم یقین کس بات پر رکھتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا کہ دکھ کے اندر جو ہے نا میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہو؟ یعنی آ گیا نا کہ ہم کبھی پھنس گئے، ہم 10 بندوں کے پاس تو گھوم آئیں گے، ان کی جھڑکیاں تو سہ لیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ چلو میں وضو کر لوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر رب سے مانگ لوں۔ حالانکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو مدد جب بھی چاہنی ہو کبھی صبر کے ذریعے حاصل کرنا، کبھی نماز کے ذریعے حاصل کرنا۔ ہمیں جو ہے نا یہ ایک مقام ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اس سے اگلے جو حدیث پاک کے لفظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، یہ جہاں یہ لفظ ہے نا کیا نا عند ظن عبدی بی، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو محبوب کریم علیہ السلام نے نقل کیا، فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے اس بندے نے تنہائی میں یاد کیا نا تو میں بھی اکیلا ایسے یاد کروں گا، اور اگر اس نے مجمع میں میرا ذکر کیا نا تو میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کروں گا۔ تو ہمیں رب کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو پھر رب کو یاد بھی تو کرنا چاہیے، پھر رب سے تعلق بھی تو جوڑنا چاہیے۔ اور ایک قربت کا ذریعہ اور بھی ہے جس سے ہم بھاگ چکے ہیں، وہ دعا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم دعا کے قریب نہیں جاتے، حالانکہ دعا تو ہتھیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا سے جو ہے نا افضل چیز کوئی نہیں، افضل عبادت فرمایا گیا دعا، دعا عبادت کا مغز قرار دیا گیا، اور حضور نے تو فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب نا ہتھیار ہی استعمال نہیں کیا، پھر ہم کہیں کہ نہیں یار اب مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ یار ایسا ہی ہو گیا کہ آپ نے سارے جہان سے تو مانگا، نہیں مانگا تو اپنے رب سے نہیں مانگا۔ عجیب بات ہے یہ نا کہ جی حاجت پڑ گئی پیسے کی، سارے جہان سے گھوم آئے، اچھا جی نہیں گئے، ایک طرف نہیں گئے تو رب کے آگے نہیں گئے، کہیں مصیبت کے اندر پھنس گئے، ہر ایک سے کہا میں جو اس کا کچھ بتا دو، نکلنے کا ذریعہ بتا دو، میں کیسے یہاں سے نکلوں، لیکن ایک جگہ تھی نا جہاں جانے کی ضرورت تھی۔ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کو بھی دکھ سنائیں گے وہ دکھ آپ کی کمزوری بن جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ میں نے زندگی میں بڑا نچوڑ نکالا ہے، جتنا مرضی آپ کا قریبی ہے، حتیٰ کہ اگر بہن بھائی بھی ہیں اس دور کے اندر، آپ نے کوئی اپنا رونا سنایا، کسی مشکل کے اندر آپ نے دکھڑا سنایا، وہ آپ کی کمزوری بنا لے گا، کسی وقت اسی کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے آپ روئیں گے، وہ 6 بندوں کو کہیں گے تمہیں پتہ ہے یہ اس کام کے اندر ذلیل ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی وقت گزاری کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لیکن ایک رب کی بارگاہ ہے، ہم یہاں روئیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ صحیح بات ہے، یہاں روئیں گے نا رب تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کیوں رو رہا ہے، بلکہ جب رب اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے رب تعالیٰ فرشتوں پہ ناز کرے گا، میرے فرشتوں جانتے ہو نا یہ میرا بندہ یقین رکھتا تھا اس کا کوئی رب ہے، یہ میری بارگاہ میں آیا، اس نے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں چاہیے ہم مانگیں، لیکن سب سے اہم چیز پتہ ہے کیا مانگے؟ سلامتی ایمان مانگے۔ ہاں جو ہمیں ضرورت ہے سب سے اہم چیز سلامتی ایمان مانگے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھایا کرتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، حضور یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ نے نا اس سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کرتے ہیں، کیا آپ کو ہمارا خطرہ ہے؟ اب صحابہ کا انداز بھی کیسا پیارا، حضور دعا اپنے لیے کر رہے ہیں، ثبت قلبی میرے دل کو، لیکن صحابہ یہ نہیں کہہ رہے حضور آپ کو اپنا خطرہ، صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کو ہمارا خطرہ ہے۔ یہ انداز بھی سیکھنا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ حضور تعلیم امت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میارے محبوب کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا وہ ہلا کر رکھ دیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ یہ جو دل ہے نا دل، تمہیں پتہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ جس طرح صحرا میں ایک پتا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے کبھی ادھر لے جاتی ہے، فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی یقلبها کیف یشاء، فرمایا یہ جو دل ہے
اللہ کے دست قدرت کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہے بدل دیتا ہے، اس لیے کوئی پتہ نہیں بندے کی خفیہ تدبیر بندے کے متعلق رب کی کیا ہے، کب ایمان ہے کبھی بدل سکتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، میرے ماں فرماتے ہیں ایک بندہ نا ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، ساری زندگی، حتیٰ کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنمیوں والے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخلہ کر دیتا ہے۔ یہ پتہ ہی کوئی نہیں میری آخر کیا ہے، مجھے اپنے پتہ ہی نہیں اس بات پر، تو میں کیوں نہ رب سے جب بھی مانگوں یا اللہ مجھے سلامتی ایمان نصیب کر دے۔ ہمیں رب سے یہ مانگنا ہے یا اللہ اپنی رضا دے دے، اپنی رضا کے کام دے دے، اور پھر اپنے گناہوں کی استغفار کریں۔ اپنے گناہوں کے معاملے کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر تھوڑا سا وقت ندامت کے 4 اشک بہا لیں، تھوڑی سی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن نہیں وقت، تو رب کے منانے کے لیے نہیں وقت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جڑائیں نا۔ دیکھیں یہ تو رب کا کرم ہے، ہم جب مانگیں گے رب عطا کر دے گا، جب مانگے گی۔ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا صبح اپنا دست رحمت بچھا دیتا ہے، شام تک بچھا رہتا ہے، کس کے لیے؟ ہے کوئی رحمت کا طلبگار جسے بخش دیا جائے؟ انتظار ہے کوئی آنے والا؟ وہاں انتظار ہے، جانے والے کے پاس وقت نہیں ہے، وہاں تو ہے کوئی ہے۔ فرمایا پھر شام ہوتی ہے نا، رب تعالیٰ پھر دست رحمت بچھا دیتا ہے کوئی جو آئے اور اپنی رحمت سے میں اسے بخشش عطا کر دوں۔ دیکھیں وہاں تو ہر وقت ندا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کیسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، یہاں ہر وقت بلایا جا رہا ہے، اب ضرورت ہے میری آئیں ہم رب کے حضور چلتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میں آپ کو نچوڑ نکالوں نا، زندگی بڑی گزر گئی، بہت کچھ ہم نے کر لیا، بہت کچھ کو وقت دے دیا، آئیے اب کچھ رب کو منانے کے لیے وقت دے دیں۔ الحمدللہ تعالیٰ عز و جل ہماری تربیت جو ہے نا، یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے اسی طرح سے، یہ الحمدللہ کوئی اور ایجنڈا کوئی اور مضمون نہیں، ہمیں تربیت اس اعتبار سے ہے، ایک ہی سبق دیا گیا، اپنی اور سارے جہان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی نیا کام بھی نہیں ہے، کیوں؟ یہ ڈیوٹی رب نے لگائی ہے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو جس کی ڈیوٹی کیا ہو؟ فرمایا ڈیوٹی یہ ہے ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے چلے جائیں، ہمیشہ ان کا کام یہی ہو، لوگوں کو بچاتے چلے جائیں، خیر کی طرف لے کر جاتے چلے جائیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جدھر دیکھیں لوگ مشکل کے اندر ہیں، برائی کے اندر ہے، وہاں سے نکالتے چلے جائیں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو ہم کیوں نہ یار سارے اپنا یہ مقصد بنا لیں۔ وہ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا نا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کیا خیال ہے آج سے عہد کرنا لیں کہ میں اپنی زندگی سے نفع پہنچاؤں گا؟ آپ دیکھیں اتنا وقت دیا اس سردی کے موسم کے اندر، یہ یقین جانیے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، ہے ہمت ہے، لیکن یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہے۔ لیکن جو دیا ہے نا، تو اب یہاں سے کچھ لے کر بھی تو جانا چاہیے، وہ خالی رسم نہ ہو جی رسم سنا، وہ بیان سنا تھا مزہ آیا، نہیں یہ مزہ نہیں، مزہ پتہ ہے کب ہے؟ مزہ یہ ہے کہ اگلی نماز کے اندر مسجد کے اندر ہو، ہاں مزہ یہ ہے، کیوں جی اب مزہ ہے نا، اب رب کو منانا ہے جی۔ ہمیں پتہ چلا کہ رب جو ہے سجدے میں جلدی مل جاتا ہے، ہم اس لیے سجدہ بڑے سکون سے دیکھے تاکہ رب کا قرب مل جائے۔ اب کل سے شکوے شکایتیں چھوڑ دیں، میں آپ کو پورے بیان کا خلاصہ دینے لگا ہوں نا۔ پہلا کام سجدے میں لگ جائیں، کیوں جی مجھے رب کا قرب چاہیے۔ دوسرا کوئی شکوہ کرے بھی صحیح نا، اسے کہیں یار بس شکوہ ختم، آج سے رب کا شکر ادا کرنا ہے، بس اب شکایتیں ختم ہیں، اب رب نے جو دیا ہے نا بس اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر گنتی پوری کر لیں تو پھر بعد کی بات ہے، لیکن زندگی میں گنتی نہیں ہوگی۔ کوئی پاس والا بھی شکوہ کرے نا، اسے کہے نہیں یار بس ہم نے سن لیا، آج سے شکوہ نہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو فرما دیا میرا بندہ جو گمان رکھے گا میں اسے ویسا عطا کروں گا۔ یہ تیسرا میرا سبق، یعنی کل سے نا یہ ہمیشہ گھر والوں کو بھی کہہ دیں، دوستوں کو بھی کہہ دیں، یار رب سے بہتر گمان رکھو۔ کیوں؟ یار رب جو خود کہتا ہے جیسا رکھو گے میں ویسا کروں گا، تو میں حضور کا امتی ہوں، میں گمان رکھتا ہوں رب اپنی رحمت مجھے عطا کر دے گا، رب عذاب سے دور کر دے گا۔ اور چوتھی ڈیوٹی کہ اب دعا سے بھاگنا نہیں،
ہمارے یہاں پتہ کیا کوشش ہوتی ہے، جمعے والے دن جن مساجد کے اندر دعا لمبی ہوتی ہے لوگ سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، کیوں؟ وہ جو اتنا ٹائم دعا پہ لگنا ہے ہم گھر پہنچ جائیں گے، نہیں یار یہ تو ایسے ہو گیا نا، سارا دن بندہ مزدوری کرے اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے بندہ بھاگ کر چلا جائے، نہیں اب تو مزدوری لینے کا وقت ہے، جو کر چکے نا مزدوری اب لمبے ہاتھ کر دے، مولا تیرے آگے جو مزدوری کی ہے اس کا اجر بھی عطا فرما دے۔ تو وہ کریم ہے، کریموں کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ سے عرض گزار ہیں، رب کریم عز و جل جو کوئی سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔